اچھا کسی کا نام اسلام نہیں نا یہاں ہے کیا کہ حضرت تقریر کر رہے تھے، ایک جملہ آ گیا تھا، لوگوں اسلام کتنا پیچھے ہے، تو ایک لڑکا کا نام تھا اسلام، ابھی ایوے کیا تھا جلسہ، ہم بیٹھا نہیں تھا، بولے واہ مول سے ہم موک کرنے جانا ہو، تو پیچھے نہیں بیٹھا کے بیچ میں بیٹھا۔ حضرت پھر تھوڑی دیر کے بعد جملہ بولے کہ لوگوں اسلام اب بھی پیچھے، وہ بیچ سے اٹھ کے آگے ماں کے بیٹھا۔ حضرت لاسٹ میں تقریر ختم کرتے کرتے بولے کہ لوگوں اب بھی اسلام پیچھے ہے، تو وہ نوجوان کھڑا ہو گیا، بولا کہ آپ کہاں بیٹھیں گے، آپ کا منہ میں بیٹھیں گے ہم، اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا، اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا، قرآن کا اعلان ہے، قرآن کا اعلان ہے، تا حشر چلے گا، آئے گا مٹانے جو وہ خود ہی مٹے گا، اسلام رہے گا، اسلام رہے گا، اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا۔ اچھا لگا تو سبحان اللہ کے بولے، امی بولوں، اے مالک و مولا تیرے فرمان کی خاطر، اے مالک و مولا تیرے فرمان کی خاطر، ہر دور میں لڑ جائیں گے ایمان کی خاطر، پیچھے نہ ہٹیں گے کبھی قرآن کی خاطر، پیچھے نہ ہٹیں گے کبھی قرآن کی خاطر، ہر دور میں سکہ ہی، ہر دور میں سکہ بھی ہمارا ہی چلے گا، اسلام رہے گا، اسلام رہے گا، اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا۔ میرا قرآن تھا، میرا قرآن ہے، صبح قیامت تک میرا قرآن زندہ رہے گا۔ کتنے آئے مٹانے والے، خود مٹ گیا، میرے قرآن کے ایک حرف کو مٹا نہ سکا۔ نمرود آیا، فرعون آیا، شداد آیا، قارون آیا، ہٹلر آیا، جارج بوش آیا، بل کلنٹن آیا، قربان جاؤ سب چلے گئے، وار قرآن سلام ہے عظمت قرآن کو، قرآن کو سلام ہے کہ میرے قرآن کو نازل ہوئے 1450 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، جیسا میرا قرآن 1450 سال پہلے زمین پر آیا تھا ویسا قرآن آج ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ صحرا میں جنگلوں میں، صحرا میں جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے، کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو، کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو۔ میرے قرآن میں کیا نہیں ہے میرے بچوں، قرآن میں کیا نہیں ہے، تم نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی، یہ افسوس کا مقام ہے۔ میرے قرآن میں ہر چیز ہے۔ ایک بوڑھا آدمی، اولاد نہیں ہو رہی تھی، ایک شخص کو اولاد نہیں ہو رہی تھی نا، تو انہوں نے منت مانگی کہ یا اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے تیرا شکر ہے، اگر بیٹی دے دیا، وہ بیٹی میرے سامنے جوان ہوگی، جب اس کی میں شادی کراؤں گا
تو جہیز میں دنیا کی ہر چیز میں دوں گا. اب ادھر جہیز چلتا کہ نہیں چلتا ہے؟ جہیز ادھر چلتا ہے؟ کوئی بیماری ادھر بھی ہے؟ تھپاچی گاڑی. نوجوانوں ایک بات یاد رکھو، جہیز لینا بہت بڑا گناہ ہے. قربان جاؤ، بہت بڑا گناہ. اللہ کے یہاں حساب دینا ہوگا. کیسے حساب دو گے؟ اللہ پوچھے گا کاہے پیسہ لیا. اور ابھی تو تھپاچی کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے، 2 لاکھ سے اوپر ہے کی سب پتا ہے ان لوگوں کو. پتا اس لیے ہے کہ لیا ہے. باپ رے باپ، روڈ میں نکلیے تو گاڑیوں کا میلہ. ہم نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا کہ بابو یہ اتنی گاڑی آئی کہاں سے؟ تو ڈرائیور بولا کہ حضرت دراصل بات ہے کہ لڑکا چاہے لنگڑا ہو، لڑکا چاہے کانا ہو، بیاہ کرے گا تھپاچی لیوے کرے گا. ہم نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے. ایک لڑکا کے یکی پیر تھا، تو بیاہ کربو رے؟ بولے کروں نا. بولے تو بیاہ کربو جہیز لیبو نا کی؟ بولے لوم نا. تو کی لیبو؟ بولے ہونڈا. تو ہونڈا لیبو تو چلابو کنے توর تو پاس ایک پیر چھو. بولے کی بھائی اچھلے کودے بسے جاؤ. جہیز لینا بہت بڑا گناہ ہے. اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی. سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن. پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی. ایک بات یاد رکھو، جس لڑکی والے سے 2 لاکھ روپے تم لے رہے ہو، جو لڑکی تمہاری بیوی بننے والی ہے، اس کو پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ مور باس سے 2 لاکھ ٹکا لیے ہی؟ پتا چلے گا کہ جو میرا ہونے والا شوہر ہے مور بار پاس پیسہ نہیں چھلکی، مور بار زمین بیچے وہاں 2 لاکھ ٹکا دلے، مور بار پیسہ نہیں چھلکی، مور بار قرضہ اٹھے، سود اٹھے، بیاج اٹھے، یہاں 2 لاکھ ٹکا دلے. وہ لڑکی بیوی بن جائے گی، دل سے محبت کرے گی. ارے بولو، دل سے محبت کرے گی. وہ لڑکی ماتھا دبائے گی، بدن دبائے گی، پیر دبائے گی، نٹی دبا دے گی. لجا جھمیلے ختم ہے گی. ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. نہ جہیز دیں گے نہ جہیز لیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ. اچھا جو لے لیے ہیں واپس نہیں ہوگا. اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی. سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی. انہوں نے منت مانگی کہ یا اللہ اگر بیٹی ہوئی، جوان ہوئی، میں اس کی شادی کراؤں گا تو دنیا کی ہر چیز جہیز میں دوں گا. لڑکی پیدا ہوئی، اللہ نے دعا قبول کر لی، بیٹی پیدا ہوئی، بڑا خوش ہوا. بیٹی دھیرے دھیرے بڑی ہو گئی. اب بڑی تو ہو گئی، غریب آدمی غریب ہے. یاد آیا منت، کیا ہاں می منت منیانو کہ مور بیٹی جب بورو ہے جابے، جب می وہاں بیاہ کرامو تو وہاں جہدو سب سامان دوم، دنیا اور ہر چیز دوم، لیکن مور پاس تو کچھ نہیں ہے. کرنا کی ہے بے؟ قسم پوری کرنی ہے. ایک اللہ والے کے پاس گئے، بولا کہ حضرت یہ مصیبت میں پڑ گیا ہوں. کہا کہ کیا ہوا؟
بولا حضرت آپ ہی اس کا حل نکال سکتے. بولے بولو تو صحیح کیا ہوا. بولا حضرت میں نے یہ منت مانگی تھی, یا اللہ اگر میری بیٹی ہوئی, اگر وہ بڑی ہو جائے گی, شادی کرائیں گے, دنیا کی ہر چیز اس کو جہیز میں دیں گے. حضرت میں ٹھہرا غریب آدمی, میرے پلے کچھ نہیں ہے. تو حضرت نے کہا کہ گھبرانا, تو گھورت قرآن چھوک. ارے سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ مسلمانوں, تمہارے گھر میں قرآن ہے. کہا کہ حضرت قرآن ہے. تو حضرت نے کہا کہ قرآن جہیز میں دے دو, سمجھو تم نے دنیا کی ہر چیز دے دیا. بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ, بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ, قرآن پڑھاؤ, قرآن پڑھاؤ, بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ, قرآن پڑھاؤ, قرآن پڑھاؤ. سرکار کی سیرت پہ ذرا ان کو چلاؤ, قرآن پڑھاؤ, قرآن پڑھاؤ. انشاءاللہ اپنے بچے کو قرآن پڑھائیں گے, ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. الحمدللہ بچے کو قرآن پڑھاؤ تاکہ یہ بچہ جاہل نہ رہے. قرآن پڑھاؤ. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ مسلمہ. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا علم کا طلب کرنا ہر ایک مسلمان, عورت اور مرد دونوں پر فرض ہے. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے, رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے, اسی طریقے سے مسلمانوں لوگوں تعلیم کا حاصل کرنا, ارے بولیے کیا ہے, فرض ہے. الحمدللہ بیٹی ہو قرآن پڑھاؤ, بیٹا ہو قرآن پڑھاؤ, قربان جاؤ. انگریزی پڑھانا ہے بعد میں پڑھا دینا, انگلش پڑھانا ہے بعد میں پڑھا دینا, سنسکرت پڑھانی ہے بعد میں پڑھا دینا, مراٹھا پڑھانا ہے بعد میں پڑھا دینا. سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھاؤ. کتنا لوگ تو انگریزی پہ مرتا ہے, دی انگریزی لی انگریزی, کبرا ڈھکا انگریزی. مرنے کے بعد اللہ کے فرشتے سوال کریں گے من ربو کا, کیا بولے گا, ارے بولو بھائی تمہارا رب کون ہے. تو اللہ کے فرشتے وہاں انگریزی میں پوچھیں گے کہ عربی میں پوچھیں گے. بولو بھائی آپ کہیے گا نہیں مو عربی نہیں وہ سو مو انگریزی وہ سو. تو اللہ کا فرشتہ اتنا جھاڑو مارے گا سر کا بال اڑا دے گا, بولا سب انگریزی تمہاری نکال دے گا. ہم منع نہیں کرتے انگریزی مت پڑھاؤ. اور قربان جاؤ کرسچن اسکول جائیے گا نا, اجے وہ سب اسکول کا سسٹم ہی الگ ہے. وہ جو پخانہ کرنے کا باتھ روم جو ہوتا نا, بیسن یہ انڈین نہیں ہوتا. انڈین بیٹھ کے پخانہ جو کرتا آدمی انڈین نہیں ہوتا ہے, وہ ویسٹرن ہوتا ہے. وہ کوموڈ جانے نا اپنا رہا, ارے اونچا والا بھائی, انگلش والا, ہاں انگلش والا. اچھا ہم کو آج تک سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اس میں بیٹھ کے آدمی کچھ کرے گا کیسے, ایسے بیٹھ کے کچھ کرے گا. توبہ اللہ الصمد. اے مسلمانوں نوجوانوں اپنے بچے کی ایمان کو بچاؤ, اپنے بچے کی ایمان کو بچاؤ, ایمان کی حفاظت کرو. مدرسے میں بچے کو پڑھاؤ. کیا میرے مدرسوں میں انگریزی کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور ہم بڑے بڑے ادارے ہیں جہاں پر بچے انجینئر بن رہے ہیں, ڈاکٹر بن رہے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہندوستان میں ہی بڑے بڑے ادارے ہمارے. ہم انگریزی اسکول کے پیچھے کیوں بھاگے؟ تو میرا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ. کیا پڑھاؤ؟ میرا بچہ انگلش بھی پڑھے گا, ہندی بھی پڑھے گا, جغرافیہ بھی پڑھے گا, سنسکرت بھی پڑھے گا. میرا بچہ بنگلہ بھی پڑھے گا, میرا بچہ مراٹھا بھی پڑھے گا, میرا بچہ پنجابی بھی پڑھے گا, میرا بچہ دنیا کا ہر بھاشا پڑھے گا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا کا ہر بھاشا سے پہلے جو پڑھے گا وہ اللہ کا قرآن پڑھے گا.